پاکستان میں یہ عام بات ہے کہ ہم قبروں کی محبت میں گرفتار داتا بخش وغیرہ کو روشنی میں وہ بدعت ہے، قبروں کی محبت ہی بدعت ہے، قبروں پہ سجدہ کفر ہے۔ ایک آدمی کے پاس امانت کی رقم ہے، حالانکہ وہ رقم کو استعمال بھی کرتا ہے، تو یہ رقم جس کی ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اس کو کیا زکوٰۃ دے گا؟ یا تو اس سے پوچھے بھی میں سال میں تیری رقم سے زکوٰۃ نکال دیا کروں، وہ اجازت دے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کسی سے پیسے لیے جائیں کاروبار کے لیے، وقت مقرر کیا جائے، وقت پر پیسے لینے والے رقم سے زائد دی جائے، وہ زائد دینا حرام ہے، جو مقرر ہے وہی دیں گے۔ نماز تراویح کے بعد یہاں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، چونکہ لفظ قیام اللیل جو ہے یہ سب کے لیے ہے، تراویح کے لیے بھی ہے، تہجد کے لیے بھی ہے، نفل کے لیے بھی، رات کا اٹھنا۔ لیکن احناف کے نزدیک تہجد کی جماعت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک نفل کی نماز جماعت نہیں ہوتی، ہر آدمی اپنی اپنی پڑھے۔ تراویح کی جماعت اس لیے ہوتی ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح نفل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہاں چونکہ جماعت ہوتی ہے، بالکل شریک ہوں، حرمین شریفین کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں جی کہ جمعہ کے خطبے میں شام، فلسطین، یمن کے ساتھ پاکستان اور کشمیر کے لیے بھی دعا کرائیں، یہ آپ کے سفیروں کا کام ہے کہ وہ جا کے حرم سے ملیں۔ میں نے کچھ رقم بینک میں رکھی ہے، اس کے عوض جو فالتو رقم ملی ہے بغیر ثواب کی نیت کے غریب آدمی کو دینی ٹھیک ہے، کیونکہ ثواب تو حلال پہ ہوتا ہے نا، وہ رقم تو حرام ہے۔ پاکستان میں 30 روزے ہوئے ہیں، یہاں پر 29 روزے ہوئے ہیں، اگر آپ وہاں سے روزے میں چلے ہیں تو روزہ پورا کرنا پڑے گا۔ یہاں کہ سنا ہے کہ سینما بن رہے ہیں، اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں سینما ہے، بن کیا رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ سینما سے کم ہے، جو لیپ ٹاپ ہے وہ سینما سے کم ہے، اب بنے گا کیا؟ سب کی جیب میں ہے۔ بیوی کے مرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل ختم نہیں ہوتا، یہی بیوی تمہیں قیامت میں جنت میں ملے گی۔ نکاح کیسے ختم ہو گیا؟ یہ تمہارے گلے میں ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں ختم کرنا چاہو تو طلاق دے کے جان چھڑا لو اگر تنگ آئے ہوئے ہو۔ اگر ناخن پر عرق یا مہندی لگائے عورت، مرد نہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے، وضو نہیں ہوتا۔ عرق یا مہندی لگانے سے تہ نہیں جمتی، رنگ ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ سے سلام بھی جائز ہے، ایک سے بھی جائز ہے، جو جیسا ہو اسی طرح کرتا ہو۔ الاخذ بالیدین، امام بخاری نے باب باندھا ہے، ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ مردوں کے لیے کشید کیے ہوئے کپڑے پہننے جائز ہیں، اب تو پہنتے ہی آپ عورتوں والے ہیں، مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ تو عورتوں والے پہنا کریں اور اپنے عورتوں کو پہنایا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے انگوٹھے نہیں چومے تھے، اگر چومتے تو اور صحابہ بھی دیکھ لیتے۔ 1400 سال کے بعد مولوی نے کہاں سے دیکھ لیے؟ وضو ٹوٹنے کا خوف رہتا، خوف سے وضو نہیں ٹوٹتا، خوف کرو گے تو اور خطرہ ہوگا۔ میری بیوی میری اجازت کے بغیر رشتہ داروں سے ملنے جاتی ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ میرے بھائی، میرے محترم، اپنی بیوی کو اللہ کا قرآن
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ہدایت نامہ خاوند، ہدایت نامہ بیوی، یہ کتابیں پڑھ کے سنائے گئے، کہو کچھ نہیں اس کو، صرف سناتے رہو، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اور ہر مشکل کی گھڑی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا۔ 2 حدیثوں کے جمع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 2 حدیثیں اگر مختلف آ گئیں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ الماء من الماء، آدمی غسل تب کرے گا جب اس کا پانی نکلے، منی نکلے۔ اور ایک حدیث میں آ گیا اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، کہ اگر شرمگاہ مرد اور عورت کی مل جائے تو غسل واجب ہو گیا، چاہے پانی نکلے یا نہ نکلے۔ اب یہ 2 حدیثیں ہو گئی، ایک میں ہے کہ پانی نکلنا شرط ہے، ایک میں ہے کہ پانی نکلنا شرط نہیں، بس اگر شرمگاہ ملی ہے تو غسل ہو گیا۔ اب علماء نے جمع کیا، انہوں نے کہا وہ جو حدیث ہے پانی والی وہ پہلے تھی، اور التقاء ختان والی حدیث بعد میں، یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہو گئی، تو لہذا عمل ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دونوں حدیثوں کو جمع کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، الماء من الماء کا جو حکم ہے وہ نیند والے کے لیے ہے، کہ نیند سے اٹھنے کے بعد اگر کپڑے پر منی کے اثرات پائے گئے ہیں تو غسل کرے گا، اور نہیں پائے گئے تو غسل نہیں کرے گا۔ اذا التقى الختان بالختان ہو گئے تھے، یہ جاگتے والے کے لیے ہے، تو لہذا دونوں حدیثیں جمع ہو گئی۔ مرنے کے بعد ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اگر مثلاً عورتیں نہ ہوں تو شوہر ہی غسل دے گا، اگر مرد کوئی نہیں ہے تو بیوی شوہر کو غسل دے گی، جیسے ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا۔ ہاں اگر موجود ہے تو پھر نہیں دینا چاہیے۔ کہتے جی کہ جب عمر مقرر ہے تو لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، یہی دعا کیا کریں کہ یا اللہ جو ہمارے لیے خیر ہے وہ پیش فرما۔ ہمارے پڑوس کی مسجد میں ٹائل پتھر لگا ہوا ہے جس پر قرآنی آیات لکھی ہیں، ان کا عکس زمین پہ پڑتا ہے، کوئی حل نہیں۔ عکس کے حکم جو ہے وہ اصل کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تہجد میں پڑھنے کا کوئی خاص وظیفہ، تہجد خود خاص وظیفہ ہے۔ جب آدمی آخری رات میں اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور اس وقت جب وہ اللہ کے دربار میں عرضی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اور جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر زکوٰۃ کی رقم سے کھانے پینے کی چیزیں خرید، مثلا آٹا ہے، گندم ہے، وہ غریبوں کو خرید کے دے دینا جائز ہے۔ میں اپنے بھائیوں رشتہ داروں سے اس لیے دور رہتا ہوں کہ وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جان بوجھ کر فساد کرتے ہیں۔ بہرحال آپ ان کو سلام بھی کیا کریں، ان کے لیے دعا بھی کیا کریں، اور اللہ سے بھی دعا کیا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ مجھے نزلے کی شکل میں پانی بہت ناک سے بہتا ہے، میں اگر سر کی پگڑی کا ایک کپڑا کچھ حصہ کندھے پہ رکھ لیتا ہوں تاکہ پانی صاف کرتا رہوں، کوئی حرج نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں بھی ایسا ہوتا بھی ناک صاف کر سکتے ہیں۔ ماں باپ اگر کوئی کام کہے تو پہلے نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اگر آپ کو دوسری جماعت ملنے کا یقین ہے تو ماں باپ کی بات مان لیں،
اگر نہیں ہے تو یہ اللہ کا فرض ہے، ان سے کہہ دیں کہ میں ابھی نماز پڑھ کے حاضر ہوتا ہوں۔